الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خصوصی توجہات عنایات کے طفیل رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت رات، رحمتوں والی رات، اللہ تعالیٰ کی عنایات کی رات، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور اپنے بندوں کو بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے نوازنے کے لیے اللہ نے ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آج کی رات کی برکتیں، رحمتیں، محبتیں اس انداز میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل کو، اپنے خالی دامن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، باقی رہ جانے والی زندگی کو اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت میں، کامل اتباع میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمارے لیے بخشش کے بہت سارے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کے حوالے سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی طرح میری بارگاہ میں واپس آ جائیں، اور اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، نہ وہ اپنے رحمت کے دروازوں کو بند کرتا ہے، نہ بخشش کا دروازہ بند کرتا ہے۔ توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بندہ جس حالت کے اندر بھی اس کی بارگاہ میں واپس پلٹ آتا ہے تو رب ذوالجلال اتنی رحمت اور اتنا کرم کرتا ہے کہ صرف اس کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرتا، بلکہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اتنا کریم ہے وہ، اتنا رحیم ہے وہ۔ بس یہ بندے کی اب مرضی ہے کہ اس رحمت کو کتنا سمیٹ لے، اس کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ کو جن چیزوں سے محبت ہے ان میں سے ایک چیز جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی توبہ، عمر کے جس حصے میں بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔
مگر جوانی کی توبہ یہ بڑی باکمال ہوتی ہے۔ جوانی کی توبہ انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے کہ جس نوجوان کو جوانی کے اندر اللہ کی محبت لگ جاتی ہے، اللہ کی محبت کا نشہ لگ جاتا ہے، اور اپنی بھرپور جوانی اسی انداز کے ساتھ گزارتا ہے، جوانی تو گزر ہی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، آئی اور گئی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے جس نے اپنی جوانی کو اس کی بندگی میں بسر کیا، توبہ کے ساتھ بسر کیا، اتنا کرم کرتا ہے قیامت کے دن جب رب ذوالجلال 7 بندوں کو عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان 7 بندوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہوگی۔ اللہ ایسے جوانوں کو عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس پلٹنے کا نام ہے، واپس آ جانے کا نام ہے۔ جو بھی حالت گزر جائے، جو بھی حالت گزر جائے، ندامت کے آنسو لے کر، دل کی ذلت لے کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا جائے۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں صاف اور سچے دل سے توبہ کرو۔ عربی زبان کے اندر اس شہد کو اصل ناسے کہا جاتا ہے جس شہد کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی جب بندہ توبہ کرے تو پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، گناہوں کو چھوڑ کے، ندامت کے آنسو بہا کے، مالک میں بھول گیا، تجھ سے دور ہو گیا، پریشان ہوا، اور تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ صرف اتنا اظہار کر دے، دل میں ندامت آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی توبہ کو اتنی جلدی قبول کرتا ہے، اتنی جلدی قبول کرتا ہے کہ آنسو ابھی زمین پر نہیں گرتے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اپنے بندے کو معافی کا اعلان عطا فرما دیتا ہے۔ مگر توبہ سچی ہو، اللہ کے حکموں کے ساتھ چمٹ جانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا توبۃ نصوح، توبہ کی تو سمجھ آتی ہے کہ واپس پلٹ آنا، رجوع کر لینا، اصل کی طرف واپس آ جانا، یہ نصوح کیا ہے؟ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے کیے پر گناہوں سے نادم ہو کر اللہ کی طرف یوں بھاگے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، اس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے، کہ گناہ سے بھاگ آیا، گناہ سے دور ہو گیا، کہ میں نے اب گناہ کی طرف نہیں جانا، مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مالک کی طرف واپس آ جانا۔ اور اس بندے کے لیے بھی اتنی بشارت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرنے پہ قادر ہو، اس کو کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اسباب بھی سارے میسر ہوں، کوئی دیکھنے والا دیکھ بھی نہیں رہا، گناہ پہ مکمل قدرت کے باوجود وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو بھی عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔
توبہ نصوح کے حوالے سے محمد بن سعید کرزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح 4 چیزوں کے پائے جانے کا نام ہے. جس بندے کے دل کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ نصوح عطا فرما دی ہے. سب سے پہلی کیفیت کہ بندہ اپنی زبان سے استغفار کرے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے. باقاعدہ اپنی زبان سے کہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تیرا گناہگار بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور یقین جانیں جو بندہ صرف اپنی زبان سے ہی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتا ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لازم الاستغفار، جس نے اپنی طبیعت پہ استغفار کو لازم کر لیا، ہر دم ہر قدم اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، نگاہ اٹھتی ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تھوڑا سا کام کرتا ہے کہ یا اللہ اس کام میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، سفر میں معافی، بستر پہ لیٹے ہوئے معافی، صبح بیدار ہوتا ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے، ہر وقت وہ رب سے معافیاں مانگتا رہتا ہے. اندازہ لگائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو جو بشارت سنا رہے ہیں، کائنات کے آقا فرماتے ہیں من لازم الاستغفار، جو بندہ اپنی طبیعت پہ اس جملے کو لازم کر لیتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، اور پورے یقین کے ساتھ معافی مانگتا رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں جعل اللہ لہ من کل ہم وغم وضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم ہر اس کی تنگی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے. ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے رزق آنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. کتنی بڑی بشارت ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا رہے. معافی کو لازم کر لیں اپنی طبیعتوں میں. پھر دوسری بات فرماتے ہیں محمد بن سعید کرزی کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور دوسرا عمل یہ کرے کہ بدن سے گناہوں کو اکھیڑ پھینکے. جو گناہ جسم کے جس حصے سے کرتا ہے اس گناہ کو اپنے جسم سے دور کر لے. ہاتھ سے کرتا تھا، ہاتھ کو گناہوں سے روک لے. آنکھوں سے کرتا تھا، آنکھوں کو روک لے. کانوں سے کرتا تھا، کانوں کو روک لے. قدموں سے چل کر جاتا تھا تو قدموں کو روک لے. زبان سے کرتا تھا تو زبان کو روک لے. دل کو کرتا تھا، دل سے گناہ کرتا تھا تو دل سے روک لے. دل کو حسد سے پاک، کینے سے پاک، بغض سے پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. یہ توبہ نصوح کی دوسری کیفیت ہے. پہلے یہ ہے کہ زبان سے معافی مانگے. دوسرے نمبر پہ، اور آج کی رات یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ نصوح کی کیفیت عطا فرما دے. بڑا کریم ہے، اپنی محبت کی لذت عطا فرما دے. تیسری بات حضرت محمد بن سعید فرماتے ہیں کہ دل سے دوبارہ لوٹنے کے ترک کا باقاعدہ اظہار کرنا کہ میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ توبہ نصوح ہے. اور اسی طرح مزید یہ تفسیر خازن میں یہ بھی لکھا ہے کہ توبہ نصوح سے مراد یہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت سے دوری اختیار کر لینا. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ نصوح عطا فرما دے، اسے چاہیے کہ برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑے. بہترین طریقہ توبہ کا، کیونکہ صحبت انسان کی طبیعت پہ اثر ڈالتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو بندہ توبہ کی توفیق چاہتا ہے، ایک حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات کہی گئی کہ جو بندہ توبہ کی توفیق چاہتا ہے اور گناہوں میں پھنس گیا ہے، گناہوں سے نکل نہیں رہا، بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے نہیں نکل پاتا، صحبت اس کی ایسی ہے،
اگر کوئی بندہ توبہ کی توفیق چاہتا ہے تو نیک لوگوں کی مجلس میں آ کے بیٹھ جایا کرے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جایا کرے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ دل میں یہ پکا ارادہ کرے کہ میں نے اہل خیر کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، جہاں پہ شر کی بات ہوگی، شرارت کی بات ہوگی، جس جگہ پہ نفرت کی بات کی جا رہی ہوگی، میں نے اس صحبت میں نہیں بیٹھنا، میں نے اس صحبت میں بیٹھنا ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوگی۔ تو جو بندہ یہ ارادہ کر لے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ نصوح کی کیفیت عطا فرما دی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں توبہ نصوح کی علامت ہیں: القلہ، العلہ، والذلۃ والغربۃ۔ فرمایا 4 چیزیں جو ہیں یہ سچی توبہ کی علامت ہیں۔ سب سے پہلے القلہ، قلہ کا مطلب ہے اپنے جسم سے گناہوں کو زائل کرنا، جس طرح کا بھی گناہ کرتا ہے اپنے جسم سے زائل کرنا شروع کر دے۔ نمبر 2 العلہ، اب دل کو بہلانا تو ہے، پہلے گناہوں کے ساتھ اپنا دل بہلا رہا تھا، اب اس نے اپنے دل کو بہلانا ہے تو دوسرا کام یہ کرے کہ جس طرح اپنے جسم سے گناہوں کو زائل کر رہا تھا، اب اپنے دل کو اللہ کی یاد سے بہلانا شروع کر دے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو پیش کر دے، راستے میں جاتے ہوئے جو گناہ پہلے، یا اللہ تو بچا لے مجھے، یا اللہ تو بچا لے مجھے، یا اللہ تو بچا لے مجھے۔ جس طرح بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے کہ اے میری اماں تو بچا لے، وہ کسی سے پوچھا گیا نا توبہ کے بارے میں، یہ ایک اور سوال بھی ایک اور نوعیت کا کیا گیا کہ ماں اور اللہ کے درمیان ایک مماثلت تو ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو کسی نے کسی سے سوال کیا کہ ماں کی تو گود ہوتی ہے کہ بچہ بھاگ کے اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے، اللہ کی گود کون سی ہے؟ اللہ کی گود کون سی ہے؟ تو بزرگوں نے جواب دیا یہ توبہ ہی تو اللہ کی گود ہے، یہ اللہ کی گود ہے کہ جب بندہ دنیا سے ہارا ہوا دل پسیج جاتا ہے تو دوڑ کر توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ کی گود میں چلا گیا۔ تیسری بات فرماتے ہیں سفیان ثوری، الذلہ، کہ توبہ یہ ہے، توبہ نصوح یہ ہے کہ اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کر لے، ٹوٹ جائے، تکبر ختم کر دے، عاجزی اختیار کرے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ظلم کو ختم کر دے، انکساری اور تابع داری کی کیفیت اپنی طبیعت میں پیدا کر لے۔ چوتھی چیز حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ گناہوں سے دوری اختیار کرنا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ گناہ انسان کی آنکھ میں کھٹکتا رہے کہ یار یہ گناہ ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، یہ بھی گناہ ہے میں نے نہیں کرنا، یہ بھی گناہ ہے میں نے نہیں کرنا، یہ بھی گناہ ہے میں۔ جب بندے کی یہ حالت پیدا ہو جائے اور اس کو ہر گناہ کے بارے میں الارم آنا شروع ہو جائے، الارم آنا شروع ہو جائے کہ یار یہ گناہ ہے میں نے نہیں کرنا، یہ بھی گناہ ہے میں نے نہیں کرنا، یہ بھی گناہ ہے میں نے نہیں کرنا، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو یہ کیفیت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ نصوح کی کیفیت عطا فرما دی۔ ابو بکر مصری، آپ سے پوچھا گیا کہ توبہ نصوح کیا ہے، تو آپ بھی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی زندگی میں ظلم کرتا رہا، ہر طرح کے، اللہ کے حق میں ظلم کیا وہ بھی ظلم، بندوں کے حق میں ظلم کیا وہ بھی ظلم۔ فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ حقوق والوں کے حقوق ادا کرنا، نمبر 2 دعوے داروں کے حقوق معاف کرنا،
اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ آنا کہ مرتے دم تک اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو بسر کر دیں. اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں. جن کے حقوق غصب کیے تھے ان کے حق بھی ادا کرنا، ان سے معافی مانگنا، یہ توبہ نصوح ہے. اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح کی 3 علامتیں ہیں: قلت کلام، قلت طعام، قلت منام. فرمایا جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، اس کا کلام تھوڑا ہوتا ہے، عمل زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنے عمل سے چیزوں کو معاشرے میں پیش کرتا ہے. قلت طعام، قلت طعام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کھانے کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت سے لالچ اور حرص ختم ہو جاتا ہے. قلت منام، قلت منام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت سے سستی ختم ہو جاتی ہے اور اپنی راتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارنا شروع کر دیتا ہے. یہ توبہ نصوح ہے. اب ذہن میں ایک بات رکھیے، بعض دفعہ انسان کی جو توبہ کی کیفیت ہے یہ طاری نہیں ہوتی، بندے کو توبہ کرنے کا دل نہیں کرتا، دھیان ہی نہیں جاتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں اتنا الجھایا ہوا ہے طرح طرح کے معاملات کے اندر کہ ہمارا دماغ ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. اب شیطان کا طریقہ واردات ایک تو انسان کی طبیعت پہ ہوتا ہے. بات ذہن میں ڈالے گا کہ پتہ نہیں تیری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. بات ذہن میں ڈال دے گا کہ اگر تو نے توبہ کی تو لوگ کہیں گے دیکھو جناب اب حاجی صاحب بن گئے، اب نمازی بن گیا، پہلے تو یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، اب اس نے اچانک یہ کام کیسے چھوڑ دیے. اب ان باتوں کی گھبراہٹ کی وجہ سے بھی انسان توبہ سے دور ہو جاتا ہے. یا اسی طرح شیطان ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اگر تو نے توبہ کی تو پتہ نہیں توبہ کے اوپر استقامت بھی اختیار کر سکے گا یا نہیں اختیار کر سکے گا. یہ شیطان ذہن میں بات ڈال دیتا ہے. اور کچھ ذرائع ایسے ہیں جو شیطان نے باقاعدہ طور پر ہمارے ارد گرد بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتا، جس کا ذکر سورہ لقمان میں ہے لہو الحدیث کے نام سے. ٹیلی ویژن، مختلف قسم کی اشیاء جو ہمارے ذہنوں کو الجھائے رکھتی ہیں سارا دن. نوجوان کے ذہن کے اندر ایک خاص کیفیت چلتی ہے، فلاں چیز اتنے بجے لگنی ہے، فلاں چیز اتنے بجے لگنی ہے، فلاں چیز اتنے بجے لگنی ہے. کسی ٹی وی سیریز کی طرف، میچ کی طرف یا کسی اور شے کی طرف اس کا سارا دن دماغ شیطان ان چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی کا موقع ہی نہیں ملتا. یہ یکسوئی کو خراب کرتی ہیں. آپ چند دن پریکٹس کر کے دیکھیں، میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. تھوڑا سا جبر کریں اپنی طبیعت پہ، 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتوں کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1-2 دن کے لیے پریکٹس کر کے دیکھیں. ہر وہ شے جو میرے اور آپ کے دماغ کی یکسوئی کو ختم کر دیتی ہے، آپ 2-4 دن کر کے دیکھیں، آپ کو اللہ کی محبت کا وہ مزہ ملے گا کہ دوبارہ آپ ان چیزوں کی طرف آئیں گے. یکسوئی پیدا کریں اپنی طبیعت کے اندر. اسی طرح حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1، نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا. یہ توبہ کی پہلی علامت ہے کہ بندہ اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا شروع کر دے. دل یہ چاہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جایا جائے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، مگر ادھر سے رک جانا. دل یہ چاہ رہا تھا کہ نیکی کی مجلس اختیار کرنے کی بجائے کسی اور جگہ پہ وقت صرف کیا جائے. اب نفسانی خواہش کی مخالفت کر کے اس نے مسجد میں بیٹھنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا. دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول کر سودا بیچ دوں، مگر سچ بولا، نفع تھوڑا کما لیا
تو یہ توبہ کی علامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری علامت توبہ نصوح کی یہ ہے بکثرت رونا، جس کو رونا آ جائے اور اس کی آنکھوں میں اکثر آنسو رہتے ہوں، تنہائی میں بھی درد محسوس کرتا ہو، دکھ محسوس کرتا ہو، اپنا درد بھی محسوس کرتا ہو، لوگوں کا درد بھی محسوس کرتا ہو، اپنے گناہوں کو بھی محسوس کرتا ہو اور لوگوں کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہو کہ یار یہ گناہ چھوڑ دیں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، اپنا درد بھی دوسروں کا درد بھی جو بندہ محسوس کرتا ہے اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، اپنے لیے بھی روتا ہے، دوسروں کے لیے بھی روتا ہے، فرمایا کہ اس بندے کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا رویا کرتے تھے، کتنا رویا کرتے تھے، صرف اپنے لیے نہیں امت کے لیے بھی رویا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کھانا ایسے کھانا سنت ہے، پانی ایسے پینا سنت ہے، چلنا ایسے سنت ہے، بات ایسے کرنا سنت ہے، حضور کی سنتوں میں سے ایک عظیم ترین سنت یہ ہے کہ جیسے حضور اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو بھی امت کے لیے دعائیں کرنا اور رونا، یہ حضور علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے۔ تو بکثرت رونا، اور تیسری علامت آپ فرماتے ہیں بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کرنا۔ جو بندہ یہ کرتا ہے، حالات تنگ ہو گئے، کتنی پیاری علامتیں بزرگوں نے لکھی ہیں، توبہ، یہ ساری توبہ کی کیفیات ہے۔ حالات تنگ ہو گئے، رزق میں کمی آ گئی، کبھی بھوک برداشت کرنی پڑی، کبھی پیاس، اب یہ برداشت کر رہا ہے، حرام کی طرف نہیں جا رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، بھوک اور پیاس میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو فرمایا گویا کہ اسے توبہ کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ حضرت ابو عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں توبہ کی علامات میں سے ہیں۔ پہلی علامت جہالت سے نکلنا، کہ بندہ اپنے آپ کو جہالت سے نکالے اور علم کی طرف لے کر آئے، یہ توبہ کی پہلی علامت ہے۔ اندازہ لگائیں، اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ جہالت سے نہیں نکلنا چاہ رہا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو توبہ کی توفیق بھی عطا نہیں کرتا۔ جہالت سے نکلنا اور علم کی طرف آنا۔ نمبر 2، اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا، یہ دوسری علامت۔ تیسری علامت یہ ہے کہ خواہشات سے دوری اختیار کرنا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ سوال کیے جانے والے نفس کی پکڑ کا یقین، کہ میں تو پکڑا جاؤں گا اگر میں نے غلط راستہ اختیار کیا، اس پر یقین ہونا۔ ناجائز معاملات کی تلافی کرنا۔ پانچویں بات، اگر زندگی میں کوئی ناجائز معاملات ہوئے ہیں، کسی سے زیادتی ہوئی، اس کی تلافی کرنا، حق مارا ہے تو حق ادا کرنا یا معافی مانگنا، یہ پانچویں علامت ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے، آپ فرماتے ٹوٹے ہوئے رشتوں کا جوڑنا، یہ بھی توبہ کی علامت ہے۔ اندازہ لگائیں کہ رشتہ دار لڑے ہوئے ہیں، ان کو آپس میں جوڑ دینا، یہ بھی توبہ ہے۔ اس کا مطلب ہے توبہ صرف لفظوں سے استغفار کہنے کا نام نہیں ہے۔ آپ کی لڑائی کسی کے ساتھ ہے، رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، قطع رحمی ہوئی ہے، آپ آگے بڑھیں اور صلہ رحمی کریں، یہ بھی توبہ ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے نا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف کرتا ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹوٹ کے رہتا ہے۔ تو توبہ یہ بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہا جائے، اور کسی کو جوڑنے کی ہمت کرنا، لڑے ہوئوں کو آپس میں ملانا، یہ بھی توبہ ہے۔ اب کتنی عظیم توبہ ہے یہ کہ رشتوں کو ملانا، رشتوں کو جوڑنا۔ 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کرنا، یہ بھی توبہ ہے۔ 8ویں علامت آپ یہ بتا رہے ہیں کہ برے دوستوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی توبہ ہے۔
اور 9ویں نمبر پہ یہ بتا رہے ہیں کہ گناہ چھوڑ کر خلوت کو اختیار کرنا، یعنی گناہوں سے دوری کا اختیار کرنا، یہ بھی توبہ ہے۔ اور 10ویں آپ کیفیت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ غفلت کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے کو اختیار کر لینا، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو ساری توبہ کی کیفیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ آج کی رات باقاعدہ ارادے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جسم کو پیش کریں۔ جو جو علامات صوفیاء نے بتائیں، مفسرین نے بتائیں، ان علامات کو اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ جب آپ کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، دیر ہماری طرف سے ہے، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ کو قبول کرے، اس کی بارگاہ کی طرف ہم آئیں۔ اور توبہ صرف انفرادی نہیں ہوتی، اجتماعی بھی ہوتی ہے، کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ کو بھول جائے، نظام تمدن میں بھول جائے، نظام معیشت میں بھول جائے، نظام سیاست میں بھول جائے، اور وہ پھر آ کر اللہ تعالیٰ کے نظام کو قبول کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اگر تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سارے اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے۔ یہ مختلف بہانے ہیں، کبھی تہجد کی شکل میں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، جمعہ اور عیدین کی شکل میں، شب قدر اور شب برات کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے یہ سارے کے سارے بہانے بنائے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میرا بندہ میری بارگاہ میں لوٹ کر دوبارہ سے اپنی زندگی کو بہتر انداز کے ساتھ شروع کر سکے۔ آج کی رات قیام مستحب ہے، قبرستان جانا مستحب ہے تاکہ فکر آخرت طبیعت میں پیدا ہو، اپنے لیے دعا کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، اور سب سے بڑی بات جو اپنی طبیعت میں پیدا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت کی کیفیت اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ ان کسی اور مشغلے میں آج مصروف نہ ہوں۔ ان جو جو چیزیں آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں، ہیزیٹیشن پیدا کرتی ہیں، اضطراب پیدا کرتی ہیں، موبائل کا بے جا استعمال، یہ انسان کی طبیعت میں اضطراب پیدا کرتا ہے۔ اور میری آپ سب جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت جو فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر اگر آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف صحیح انداز میں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہر نوجوان وہ اتنا موبائل پہ مست ہو چکا ہے کہ اسے نہ گھر کی فکر ہے، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی موویاں بنانے کے شوق میں کتنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اب وہ وقت تہیا کریں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو دینا ہے، مسجد میں بیٹھنے کو پسند کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو پسند کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہمارے دلوں پر۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اور دوستوں کو باقاعدہ ارادے کے تحت مسجد کی طرف لے کر آئیں، ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ کوئی اگر گناہ کر رہا ہے تو اپنے دوست کو روکیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی نیکیاں ہیں آج کے اس دور کے اندر۔ آج کی رات کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ کائنات کے آقا نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ ہے حضور کا، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی ایک توجہ جو ذہن میں آتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں اشارتاً کہ اس مہینے میں تم اپنا آپ مجھے دے دو، میں رمضان میں تمہیں اللہ سے ملا دوں گا۔ اس مہینے میں اپنا آپ مجھے دے دو،
اب قیاد دینے سے مراد ہے کہ جیسے میں بولتا ہوں ویسے بولنا شروع کر دو، جیسے میں دیکھتا ہوں ویسے دیکھنا شروع کر دو، جیسے میرے معاملات ہیں ویسے معاملات کرنا شروع کر دو، جیسی میری عادات تھیں ویسی عادات اپنانا شروع کر دو، مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھو، میرے ساتھ قربت اختیار کرو، تم میرے ساتھ قربت اختیار کرتے چلے جاؤ، میں تمہیں رمضان میں اللہ سے ملاتا چلا جاؤں۔ تو اس مہینے کا ایک خاص پیکیج ہے شعبان کا۔ کل کا روزہ رکھیں، جس سے ممکن ہو، صحت اجازت دیتی ہو تو کل کا روزہ رکھیں، یہ بھی مستحب ہے، اس کی طرف آگے بڑھیں۔ قیام اللیل میں آگے بڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے اس توجہ سے درود شریف پڑھیں کہ جیسے آپ روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں اور محبت سے عشق و مستی سے سلام پیش کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دل کے اوپر اس کے خاص اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری عاجزی اور انکساری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔